الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ تفسیر کورس کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیکچرز میں 110 آیات سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کے ساتھ سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 111 سے 115 تک پڑھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں یا عیسائیوں کے کوئی بھی داخل نہ ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ محض ان کی امیدیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ۔ تفسیر آسان قرآن، یعنی یہودی کہتے ہیں کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں کہ صرف عیسائی۔ تفسیر عثمانی، یعنی یہودی تو کہتے ہیں کہ بجز ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ بجز ہمارے کوئی جنت میں نہ جائے گا۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تفسیر عثمانی، یعنی جس نے خدا کے احکام کو مانا اور اس کے احکام کا اتباع کیا، وہ احکام خواہ کسی نبی کے ذریعے سے معلوم ہوں، اور اپنی قومیت اور آئین پر تعصب نہ کیا جیسا کہ یہود کرتے تھے، تو ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور نہ کوئی امر ان میں ایسا ہے جس کی وجہ سے خوف ہو، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرکین جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب یا کوئی آسمانی علم ہی سرے سے نہیں، انہوں نے بھی ان اہل کتاب جیسی باتیں کہنی شروع کر دی۔ چنانچہ اللہ ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کریں گے جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ تفسیر عثمانی، یہودیوں نے تورات پڑھ کر سمجھ لیا کہ جب نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو بے شک وہ کافر ہو گئے، اور نصرانیوں نے انجیل میں صاف دیکھ لیا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ان جاہلوں سے مشرکین عرب اور بت پرست مراد ہیں، یعنی جیسے یہود و نصارہ ایک دوسرے کو گمراہ جانتے ہیں، اس طرح بت پرست بھی اپنے سوا سب فرقوں کو گمراہ اور بے دین بتلاتے ہیں۔ بس دنیا میں کہتے جائیں قیامت کو فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب کذالک فرمایا تو پھر مثل قولہم فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟ بعض مفسرین نے جواب دیا مثل قولہم توضیح اور تاکید کے لیے ہے، ذالکہ کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر دو تشبیہیں جدا جدا ہیں، اس لیے دو لفظ لائے ایک تشبیہ سے، تو یہ غرض ہے کہ ان کا اور ان کا قول آپس میں ایک جیسا ہے، یعنی جیسے وہ دوسروں کو گمراہ کہتے ہیں ایسا ہی یہ بھی کہتے ہیں، اور ایک تشبیہ سے یہ غرض ہے کہ جیسے اہل کتاب کا یہ دعویٰ بے دلیل اور اپنی خواہشات اور عداوت سے کرتے ہیں، ایسے ہی بت پرست بھی بے دلیل محض خواہشات نفسانی سے ایسا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخَلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے
اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے، ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہیں کو آخرت میں عذاب ہوگا، عذاب عظیم، یعنی کہ زبردست عذاب ہوگا۔ تفسیر آسان قرآن۔ اوپر یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں گروہوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے میں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے مرتکب ہوئے۔ مثلاً عیسائیوں نے شاہ تیتوس کے زمانے میں بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تخت و تاراج کیا۔ ابرہہ نے، جو عیسائی ہونے کا مدعی تھا، بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے ویران کرنے کی کوشش کی۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے رہے۔ یہودیوں نے بیت اللہ کے تقدس سے انکار کر کے عملاً لوگوں کو اس کی طرف رخ کرنے سے روکا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک طرف ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ تنہا وہی جنت کا حقدار ہے، دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ ڈالنے یا عبادت گاہوں کو ویران کرنے کے در پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا اگلا جملہ ذو معنی ہے۔ اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا خوف لے کر داخل ہوتے، نہ کہ یہ متکبرانہ انداز میں انہیں ویران کریں یا لوگوں کو وہاں اللہ کی عبادت سے روکیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ لطیف اشارہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ متکبر لوگ جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، حق پرستوں کے سامنے ایسے مغلوب ہوں گے، انہیں خود ان کی جگہوں پر ڈر ڈر کر داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ یعنی کہ ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ حق پرستوں کے سامنے وہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ خود اپنی جگہوں پر ڈر ڈر کے انہیں داخل ہونا پڑے گا۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ یہی صورتحال پیش آئی اور فتح مکہ کا واقعہ یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ تفسیر عثمانی اس کے شان نزول نصارہ ہیں کہ انہوں نے یہود سے مقاتلہ کر کے تورات کو جلایا اور بیت المقدس کو خراب کیا۔ مشرکین مکہ، انہوں نے مسلمانوں کو محض تعصب اور اناد سے حدیبیہ میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں جانے سے روکا۔ باقی جو شخص کسی مسجد کو ویران یا خراب کرے وہ اسی حکم میں داخل ہے۔ یعنی ان کفار کے لائق یہی تھا کہ مساجد میں خوف اور تواضع، ادب و احترام کے ساتھ داخل ہوتے۔ کفار نے جو وہاں کی بے حرمتی کی، یہ صریح ظلم ہے، یا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں حکومت اور عزت کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ملک شام اور مکہ اللہ نے مسلمانوں کو دلوایا، یعنی دنیا میں مغلوب ہوئے قید میں پڑے مسلمانوں کے ماتحت ہو کر پھر انہوں نے زندگی گزاری۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے جو کہ آج کے ہمارے لیکچر کی لاسٹ آیت ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہی اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ تفسیر آسان قرآن۔ اوپر جن تین گروہوں کا ذکر ہوا ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین مکہ بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے۔ مسلمان بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اور یہ بات یہودیوں کو ناگوار تھی کہ یہ ایک مختصر عرصے کے لیے مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو یہودیوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو مسلمان ہماری بات ماننے پر مجبور ہو گئے۔ پھر دوبارہ بیت اللہ کو مستقل قبلہ بنا دیا گیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارے کے سٹارٹ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ آیت بظاہر اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی حامل نہیں۔ کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ کوئی بھی سمت اپنی ذات میں کسی تقدس کی اللہ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک سمت میں محدود نہیں بلکہ وہ ہر جگہ موجود ہیں، چنانچہ وہ جس سمت بھی رخ کرنے کا حکم دے بندوں کا کام ہے اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ ہو جہاں قبلے کی صحیح سمت پتہ نہ چل رہی ہو تو وہاں اپنے اندازے سے جس سمت قبلہ معلوم ہو سمجھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر بعد میں پتہ چلے جس رخ پر نماز پڑھی وہ صحیح رخ نہیں تھا تب بھی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ شخص نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی۔ دراصل کسی بھی جگہ یا کسی بھی سمت میں اگر کوئی تقدس آتا ہے تو وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ قبلے کی تعیین میں اپنے احکام بدل رہا ہے تو اس میں کسی فریق کی ہار جیت کا سوال نہیں۔ یہ تبدیلی یہی دکھانے کے لیے آ رہی ہے کہ کوئی سمت اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود اللہ کے حکم کی پیروی ہے، اطاعت ہے۔ اگر آئندہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیں تو یہ بات ناقابل تعجب ہونی چاہیے، نہ کہ ناقابل تعجب ہونی چاہیے اور نہ ہی قابل اعتراض۔ تفسیر عثمان یہ بھی یہود و نصارہ کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے قبلہ کو بہتر بناتا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ مخصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے پاک ہیں، البتہ اس کے حکم سے جس طرف منہ کرو گے وہ متوجہ ہے، تمہاری عبادت قبول کرے گا۔ بعض نے کہا سفر میں سواری پر نوافل پڑھنے کی بارے میں یہ آیت اتری ہے یا سفر میں قبلہ مشتبہ ہو گیا اس سلسلے میں یہ آیت اتری ہے، یعنی اس کی رحمت سب جگہ عام ہے، ایک مکان کے ساتھ ایک جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں، اور بندوں کے مسائل اور ان کی نیتوں کو، ان کے سب اعمال کو خوب جانتا ہے کہ بندوں کے حق میں کون سی چیز نفع مند ہے، کون سی نقصان دہ، پھر اسی کے مطابق حکم دیتا ہے، جو اس کے موافق عمل کرے گا اس کو جزا اور مخالف کو سزا دے گا۔ اس کے ساتھ ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اگلی آیات کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔